الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ استاذ الکل، استاذ العلماء، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کی وفات نے پوری دنیا کے علمی حلقوں کو سوگوار کر دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت کی وفات علمی دنیا کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ علم کا ایک عہد اور ایک باب بند ہوا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آج امت مسلمہ کے اندر اصحاب بصیرت میں امت کے لیے درد دل رکھنے والے، غم اور فکر اور کوڑھن رکھنے والے، اعتدال اور توازن کی صفات سے مزین شخصیات خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے اوپر اور امت پر پیش آمدہ حالات ہیں، ان حالات سے متاثر ہونا فطری بات ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جذباتیت کا بھی دخل ہو جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر حدود کو بھی کراس کر لیا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پر فقاہت کی، تفقہ فی الدین کی، علم کی، تحقیق اور ریسرچ کی کمی نظر آتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر امت کے لیے کوڑھن، درد، غم، احساس، ذمہ داری کا احساس، فکر کی کمی نظر آتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ان تمام کی تمام صفات کو جمع کیا جائے تو جس شخصیت کا نام گرامی سر فہرست آئے گا وہ موجودہ دور میں حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت اور ان کی شخصیت تھی۔ اگر بہت ہی مختصر ترین لفظوں میں ان کی شخصیت کے چند پہلو، یعنی جھلکیاں جن کی طرف صرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اگر ہم وہ اشارہ کریں تو میری نظر میں 5 صفات ایسی ہیں جو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ کی ذات نے کوٹ کوٹ کر کے رچائی بسائی تھیں، اور آج انہی صفات کی امت کو ضرورت ہے۔ اہل علم و دانش کو بھی، اور فتویٰ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بھی، علماء کو، ائمہ کو، مساجد کے افراد کو، دینی مدارس کے طلباء کو، علماء کو، عامت المسلمین، ہمارے برادران اسلام کو ان صفات کی بڑی گہری ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان کی شخصیت میں علماء کے لیے غیر معمولی نقوش ہیں، اور ان نقوش پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر ترین لفظوں میں سب سے پہلی نمایاں ترین صفت ان کا اعلیٰ درجے کا تفقہ فی الدین، فقاہت، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی فقاہت اور تفقہ فی الدین کے ثبوت کے لیے ان کے خود نوشتہ ہزاروں اور مصدقہ اور ان کے زیر نگرانی جاری ہونے والے لاکھوں فتاوی بین ثبوت ہیں۔ آپ اگر دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء سے رجوع کریں تو ہر معاملے کے اندر آپ کو ریسرچ نظر آئے گی، تحقیق نظر آئے گی، عبارات نظر آئیں گی، فقہا کے کلام تک رسائی کی کاوش نظر آئے گی۔ آپ کو محدثین، مفسرین، ائمہ، مجتہدین اور حضرات متقدمین علماء، خصوصاً متقدمین اکابر دیوبند کا پورا نمونہ اور طرز تحریر آپ کو نظر آئے گا۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو اور بر صغیر کے دارالافتاء میں بھیجا جائے، سب سے زیادہ محقق ترین بات اگر نظر آتی ہے، میں شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، تحقیق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، تقلیدی محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان اپنی آنکھوں کے دیکھنے اور وٹنس ہونے کی بنیاد پر یہ بات کرتا ہوں، پرکھنے کی بنیاد پر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو فتوے کے اندر فقاہت، اعلیٰ درجے کا تفقہ فی الدین، اعلیٰ درجے کا اعتدال و توازن، اعلیٰ درجے کی ریسرچ اور تحقیق نظر آئے گی تو وہ دارالفتاء دارالعلوم کراچی کے فتوے کے اندر نظر آئے گی، اور یہ سب فیضان اور صدقہ تھا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہم
دارالعلوم کراچی میں جب تخصص کے اندر تھے، پھر جب فتوے کی خدمت کا موقع ملا تو دارالافتاء دارالعلوم کراچی کے اساتذہ، مفتیان کرام، طلبہ اور تمام کے تمام علماء میں یہ بات مشہور تھی کہ سب سے زیادہ جس شخصیت سے فتویٰ پاس کرانا مشکل ہے وہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں صدر دارالعلوم کہا جاتا تھا، ان کی شخصیت ہے۔ بعض اوقات 4 مہینے لگ جاتے تھے کسی ایک تحقیقی فتوے کو ان سے پاس کرانے کے لیے، اور وہ جس قدر تحقیق کرواتے، جس قدر عبارات، جزیات، ریفرنسز، حوالہ جات، مختلف کتابوں کی طرف رجوع کی جس طرح غیر معمولی تاکید اور ہدایت فرمایا کرتے تھے اور اس پر تنبیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تو ایک صفت فقاہت، اور شاید یہی وجہ ہے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر، کہ ان کے ان ہزاروں اور بلکہ لاکھوں بالواسطہ اور بلا واسطہ تحقیقی فتاویٰ کی بنیاد پر، فقہی تصانیف کی بنیاد پر، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حتم اللہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم علوم حتم اللہ شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی روایات کے اسی تسلسل کا وہ اپنے زمانے کے اندر سب سے زیادہ پرتو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اہل علم و دانش نے بر صغیر کے بالخصوص علماء اور مفتیان پاکستان نے مفتی اعظم پاکستان کا لقب دیا تھا۔ تو ایک صفت جو ان کی بڑی نمایاں اور ٹاپ آف دا لسٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے فقاہت، اعلیٰ درجے کا تفقہ فی الدین۔ اور حضرت کا ایک عجیب مزاج یہ بھی تھا، جب ان سے کوئی شخص آٹوگراف لینا چاہتا تھا، کوئی نصیحت ان سے طلب کرتا تھا، اور سب سے زیادہ وہ اپنے اسباق اور دروس میں جس بات پر زور دیتے تھے، جس کی دعا طلبہ کو دیتے تھے اور جس کی دعا کرنے کی طلبہ کو تلقین فرماتے تھے، وہ تفقہ فی الدین اور علم تعویل۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، یہ دعا عام طور پر وہ پڑھا کرتے تھے اور یہی دعا وہ طلبہ کو بھی دیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر جو ان کی نمایاں ترین صفت ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ان کا فقہی، علمی، طبعی اعتدال اور توازن۔ مجھے کسی بزرگ کا یہ قول یاد آتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر انہوں نے کہا تھا کہ آج فتوے کا اعتدال اٹھ گیا۔ ہم نے اپنے دور کے، ہم نے ان بڑے حضرات کو تو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے دور کے اندر اسی زمانے میں جن کو دیکھا تو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے۔ ان کی سلامت فقہ و فکر، ان کی سلامت طبع، یہ ہم طالب علموں کے لیے غیر معمولی قابل تقلید نمونہ ہے۔ اعتدال اور توازن بڑی غیر معمولی صفت تھی حضرت صدر دارالعلوم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہر چیز کے اندر دیکھیں، انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور بڑے بڑے حادثات دینی طور پر پیش آتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے اکابر علماء اسی پاکستان کے اندر کراچی کی سڑکوں پر شہید کیے گئے۔ ہم ایک عام مسلمان ہیں اور عام مسلمانوں کے دل میں کس قدر کوڑھن، کس قدر غیرت، کس قدر جذبہ، کس قدر اشتعال، اضطراب، غصہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا ان کی طبیعت میں اس طرح اشتعال، اضطراب، غصہ پیدا نہیں ہوتا ہوگا؟ سب سے زیادہ پیدا ہوتا تھا۔ مگر ہر معاملے میں اعتدال، ہر معاملے میں توازن، ہر معاملے کے اندر ان کی فکر کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا جو ایک معاملہ تھا، یہ بڑا قابل تقلید ہے۔ آج کے اہل علم و دانش کے لیے بھی بڑا قابل تقلید نمونہ اور پہلو ہے۔ چنانچہ ان کے فاضل اور جلیل القدر صاحبزادے حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ان کی نماز جنازہ سے پہلے اپنے خطاب میں ان کی صفت اعتدال کو بطور خاص بیان کیا کہ یہ جو ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا، وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے محل پہ رکھنا، توازن، چیک اینڈ بیلنس، اعتدال، یہ جو طبیعت کے اندر مثبت پنا، معتدل پنا، یہ ان کی ایک بڑی نمایاں ترین خصوصیت تھی اور اسی کی آج امت کو ضرورت ہے، عالم اسلام کو آج اسی کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں میں نے اگر کوئی تجربہ سیکھا ہے تو وہ یہ کہ تشدد کو دوام نہیں ہے، تشدد کو دوام نہیں ہوتا، ریسرچ کو، اعتدال کو، توازن کو، تحقیق کو دوام ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بطور خاص ملتی ہے۔ تو طبیعت کا، علم کا، ریسرچ و تحقیق کے ساتھ ساتھ اعتدال اور توازن، یہ غیر معمولی اور نمایاں ترین، ممتاز ترین ان کی صفت تھی۔ اس صفت کو ابھی اپنانے کی ضرورت ہے۔
تیسری صفت حسن انتظام، ذوق تعمیر، یہ ایک عجیب و غریب نمایاں ترین صفت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور اس حسن انتظام اور اعلیٰ درجے کے ذوق تعمیر کے ثبوت کے لیے جامعہ دارالعلوم کراچی کو جا کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، دارالعلوم کراچی نے اہتمام اور انتظام کے ٹرینڈز فکس کیے ہیں، اور مجھے وہاں پڑھنے کا موقع ملا، پھر وہاں پڑھانے کا موقع ملا، میں وہاں استاد و رفیق دارالافتاء کے طور پہ رہا۔ ایسی وہاں پالیسیز ہیں جن پالیسیوں کا بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے عصری اور دینی تعلیمی اداروں میں تصور نہیں ہے۔ حضرات اساتذہ کرام کے وظائف کے لیے گریڈنگ سسٹم، اور یہ گریڈنگ سسٹم آج اگر کوئی نیا نوزائیدہ تعلیمی ادارہ اٹھتا ہے، وہ اگر کوئی گریڈنگ سسٹم بناتا ہے یا وہ تعمیرات اچھی کرتا ہے یا کچھ پرشکوہ بلڈنگیں بناتا ہے، تو یہ تو آج کا جدید دور ہے نا، یہ تو آج کا جدید دور ہے۔ انہوں نے تو 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 60 سال پہلے جامعہ دارالعلوم کراچی کو جس طریقے سے بنایا، سجایا، سنوارا، حیرت ہوتی ہے۔ یعنی 90 کی دہائی کے اندر دارالعلوم کراچی کی سڑکیں جا کر کے دیکھی جائیں، وہاں کے میدان، وہاں کی پرشکوہ بلڈنگیں، وہاں کی پرشکوہ عمارات، آج بھی پاکستان اور غیر پاکستان میں ایسا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس میں طلبہ اور اساتذہ کے لیے اس درجے کی سہولیات باہم میسر ہوں۔ طلبہ کے لیے دارالاقامہ، اس دارالاقامہ میں ایک کمرے میں 5 طلبہ، ان کے لیے جس طرح سے بیڈ، ان کے لیے چھوٹی ٹیوب لائٹس، ان کے لیے کتابیں رکھنے کے لیے ریکس، ان کے جس طرح سامان رکھنے کے لیے الماریاں، ان کی ونڈوز، دروازے، کھڑکیاں، ان کی ٹائلنگ کا سسٹم، حتیٰ کہ دارالاقامہ کے اندر اگر آپ گھسیں تو انسان جب چلتا ہے تو دیوار کے دائیں بائیں دیوار پر اس کے ہاتھ لگتے رہتے ہیں، جب ہاتھ لگتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جو دیواریں ہیں وہ میلی کچیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، درمیان میں جہاں ہاتھ لگتے وہاں ٹائلنگ لگائی گئی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ عمارتوں کی تعمیرات کا جائزہ لیا کرتے تھے تو کبھی دائیں طرف کھڑے ہو کر کے جائزہ لے رہے ہیں، کبھی بائیں طرف کھڑے ہو کر جائزہ لے رہے، کبھی اکڑوں ہو کر درمیانے ہو کر کے دیوار کو دیکھ رہے، اس کی ناپ تول، اس کی اونچائی، لمبائی، چوڑائی، کالمز، پلر، ایک ایک چیز کو۔ ان کی جا کر جامع مسجد دیکھے، کیا خوبصورت شاہکار ہے، اور اساتذہ کرام کو جو گھر وہاں پر میسر ہے، ان گھروں کی اندرونی سہولیات کس طرح سے میسر ہیں، طلباء کو کس طریقے سے سہولیات میسر ہے۔ تو ایک ایک چیز کہا جانا چاہیے پاکستان، بر صغیر، بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر اعلیٰ درجے کا اپنے زمانے کے شاندار اور کامیاب ترین رئیس و محتمم کا ایوارڈ کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی کامیاب محتمم نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ درجے کا شاندار اعلیٰ انتظامات کرنے والا کوئی رئیس، کوئی محتمم، کوئی سربراہ آرگنائزیشن، کوئی سربراہ مدرسہ اور کوئی سربراہ ادارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا اعلیٰ درجے کا نظام، کسی وقت اگر کسی کو موقع ملے تو ان کا جو گریڈنگ سسٹم ہے اس کو دیکھا جائے، پہلے گریڈ پر کس کو رکھا جائے گا، دوسرے پر، تیسرے کو، چوتھا، پانچواں، پھر اس کے اندر ایسی اندرونی طور پر پالیسیز ہیں۔ اگر کوئی ایک گریڈ سے اوپر والے گریڈ میں جائے گا تو دیکھا جائے اس کی سالانہ رپورٹس کیا ہیں، اس استاذ کی سالانہ رپورٹس کیا ہیں، اس کی کارکردگی کیا ہے، اس کا سالانہ تعلیمی جائزہ کیا ہے، کتابیں کیسی پڑھائی تھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فتوے کی تعداد کیا ہے، پھر وہ فتوے کی تعداد میں تحقیقی فتاویٰ کتنے ہیں، تصانیف کتنی ہیں، کتنے سال گزر گئے ان کی کوئی نئی تصنیف نہیں آئی، کیا کیا پہلو ہیں، کس طرح کے پہلو ہیں۔ چنانچہ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جمود نہیں رہنے پاتا ہے، وہاں پر کوئی سست آدمی نہیں چل سکتا ہے، وہاں چستی کے ساتھ، اور اطمینان تو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو اپنی جگہ پر مطمئن کر کے بٹھا دینا نہیں، بلکہ تحرک کے ساتھ، پورے تیقظ کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ وہاں کا بڑا ایک شاندار قسم کا نظام ہے، اور اس نظام کے اندر درجہ بدرجہ ہر ایک کا پروٹوکول، ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا منصب، ہر ایک کا درجہ، یہ ایک بڑا شاندار۔ تو یہ جو ایک تیسری صفت میں نے ذکر کی ہے، حسن انتظام اور اعلیٰ درجے کا ذوق تعمیر، یہ حسن اہتمام، حسن انتظام، یہ ذوق تعمیر، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ وہاں سے
کوئی شخص، اور میں نے تو خود دیکھا بہت سارے دینی تعلیمی ادارے جو وہاں کی بہت ساری چیزوں کی نقالی کرتے ہیں، آج بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کامیاب محتمم کو دیکھنا ہو، اس کا کوئی کامیاب ادارہ دیکھنا ہو، تو وہ دارالعلوم کراچی ہے۔ کون سا ادارہ ہے جس ادارے کے اندر خاص طور پر دینی مدارس کے حوالے سے، جس میں باغبانی کے الگ شعبے ہوں، سڑکوں کا ایک الگ نظام ہو، رسالے کا الگ سسٹم ہو، تصانیف کے الگ مرکز ہوں اور اس کے الگ سینٹرز ہوں، اور حتیٰ کہ اس حد تک کہ ہر شعبے کو پھر خود کفیل بھی بنایا۔ باغبانی کا جو شعبہ ہے وہ باقاعدہ دارالعلوم کراچی کو آمدنی دیتا ہے، ریسورسز آف انکم ہے، اور ایک ایک چیز کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پھر جگہ جگہ جائیں تو وہاں فلٹر شدہ پانی اوپر لکھا ہوا ہے، طلبہ کو وہ پانی میسر ہے۔ ان کے دارالاقامہ، ان کی راہداریاں، اس کے اندر جس طریقے کے پودے ہیں، درخت ہیں، باغیچے ہیں، ان کے جس طرح کی ان کی کیاریاں بنائی گئی ہیں، جیسے اس کے کنارے ہیں، جیسے ان کے چلنے کے راستے ہیں، کیا خوبصورت۔ تو اگر کوئی کامیاب ترین محتمم کا ایوارڈ کسی کو دیا جائے تو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جان کھپا دی انہوں نے اپنی جان کھپا دی، اور انہوں نے اپنی زندگی گزار دی، اور کیا شاندار زندگی گزاری ہے۔ اعلیٰ ترین دینی خدمات انہوں نے انجام دیں، اعلیٰ ترین تحقیقی تصنیفی خدمات انجام دیں، اعلیٰ ترین تدریسی خدمات انجام دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کراچی کو آگے لے کر کے گئے، بنایا، سجایا اور ٹھیک ٹھاک سنوارا۔ چوتھی صفت، امت کے لیے درد اور کوڑھن، غم اور فکر، یہ ان کی ایک عجیب و غریب صفت تھی۔ فلسطین کے اندر بمباری ہوتی، مسلمانوں کا قتل ہوتا، بوسنیا کے اندر ہوتا، افغانستان کے اندر ہوتا، برما میں ہوتا، وہ اپنی مسجد کے اندر تڑپ اٹھتے تھے، اپنی مجالس میں تڑپ اٹھتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تو رو رو کر کے، بلک بلک کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں یاد ہے جب افغانستان پر پہلی مرتبہ جب بمباری ہوئی تو کس طرح سے بلک بلک کر کے وہ رو رو کر کے دعائیں کر رہے تھے۔ خط بخاری میں ایک مرتبہ فلسطین کے لیے دعائیں کی، کیسے کیسے رو رو کر کے۔ تو یہ جو امت کے لیے کوڑھن، یہ امت کے لیے درد، یہ جو فکر، اس میں اعلیٰ درجے کا ان کو مفکر اسلام کہا جا سکتا ہے۔ آج کل تو ان القاب کو اتنا بے قدرہ کر دیا گیا ہے کہ ہر ایرے غیرے کو بھی، عام افراد کو بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں یہ جتنے الفاظ ہیں اگر یہ صحیح طور پر صادق آتے تو وہ ان جیسی شخصیات پر صادق آتے ہیں۔ امت کے لیے کوڑھن میں، غم میں، فکر کے اندر ان کی راتوں کی نیندیں اڑتی تھیں، ان کی دعاؤں کے اندر وہ سارے کا سارا احساس نمایاں نظر آتا تھا۔ وہ روتے تھے، بلک بلک کر کے روتے تھے، وہ کوڑھتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حوالے سے اگر کوئی خبر آتی اور اس خبر پر وہ بلکے نہیں، وہ روئیں نہیں، وہ پریشان نہ ہو، ان کے چہرے پہ اثرات نہ ہو، ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ ان کی ایک چوتھی صفت تھی۔ پانچویں صفت جسے ہمیں خاص طور پر اپنانا چاہیے وہ ہے پاکستان سے عشق، حب الوطنی۔ وہ عاشق پاکستان تھے، وہ مسیحا پاکستان تھے، وہ پاکستان کے ایسے زبردست سرکاری، غیر سرکاری، اعلیٰ درجے کے محسن پاکستان تھے کہ شاید یہ ان کو کرنا ہی تھا، اور یہ ان کی صفت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنا ذاتی گھر سمجھا تھا۔ پاکستان کو بنانے میں، سنوارنے میں، اس کی تعمیر میں، چنانچہ طلباء کے اندر جب وہ خطاب کیا کرتے تھے، پہلے جامع مسجد دارالعلوم کراچی جو قدیم اس میں، اور پھر یہ جدید کے اندر، تو وہ ہمیشہ دیوبند کے اندر اپنے گلیوں کے، اپنے محلوں کے، اپنے بچوں کے پاکستان سے متعلق نعرے سنایا کرتے تھے۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو عاشق پاکستان تھے۔ کوئی پاکستان کے بارے میں نظم پڑھتا، کلام پڑھتا، نہ صرف یہ کہ سنتے، جھوم اٹھتے تھے اور رو پڑتے تھے۔ اور پاکستان کی کوئی ایسی خبر جس خبر کے اندر پاکستان کے حوالے سے کوئی کمزوری، کوئی دکھ، کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا، بلک اٹھتے تھے، تڑپ اٹھتے تھے۔ اور اگر پاکستان کی ترقی ہوتی، پاکستان میں کوئی اچھی بات ہوتی تو اس کے لیے بڑے مسرت آمیز لہجے کے اندر، فخریہ انداز کے اندر جھوم جھوم کر کے اس کا تذکرہ کرتے تھے، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے۔ اس لیے جس دن پرسوں حضرت کا انتقال ہوا، اس دن سے
میں مسلسل یہ بات زور دے کر کے کہہ رہا ہوں، یہ ریاست پاکستان کا نقصان ہے، یہ پاکستان کا اثاثہ اٹھا ہے، یہ پاکستان کے سرمایے کی رحلت ہے، یہ پاکستان کے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ درجے کے اثاثہ، بلکہ اس پر دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے آفیشلز ہیں ان کو اتنی دور دور تک حب الوطنی کی وہ ہوا بھی نہیں لگی جو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ پاکستان کے دینی مدارس میں 14 اگست جس شایان شان انداز میں، شان و شوکت کے ساتھ، پوری خوش طبعی کے ساتھ اگر کہیں منایا جاتا ہے تو وہ جامعہ دارالعلوم کراچی ہے۔ باقی مدارس نے پھر اس روایت کو لیا، لیکن کئی نئے آئے، نوزائیدہ دینی مدارس آئے، یا کئی سارے اور دوسرے مدارس نے بھی ماشاءاللہ اس کو اختیار کیا، مگر اس روایت کے جو اصل دینی مدارس میں بانی ہیں وہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ 14 اگست کے موقع پہ دارالعلوم کراچی کے گھروں پہ پرچم ہوتے ہیں، دروازوں پر پرچم ہوتے ہیں، اور اندرونی طور پہ پرچموں کی بہار ہوتی ہے۔ وہ اجلاسوں میں ان کے وزرائے اعظم صدور اور ملک کے آفیشلز کو حب الوطنی کا درس دیا کرتے تھے، اور وہ باقاعدہ جھنجھوڑ کر کے کہتے تھے تم کیا جانو پاکستان، تمہیں کیا پتا ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان میں نے بنایا ہے، پاکستان میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے، پاکستان میرے والد ماجد نے بنایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، اور یہ پاکستان کے ابتدائی معماروں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے، ہجرت انہوں نے کرتے ہوئے دیکھی، صحیح، حتیٰ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دیوبند کے اندر ان کے گھر کے اندر جو آم کا درخت تھا، یہ بتاتے تھے کہ ہم اس آم کے درخت کو چھوڑ کر کے جب آئے تو ہم نے کیا ہمارے دل میں خیالات آتے تھے، اس کے آم کے ذائقے کیسے تھے، لیکن چھوڑ دیا ہم نے پاکستان کے لیے، سب کچھ قربان کر دیا ہم نے، اور بے سر و سامانی کے اندر آئے۔ چنانچہ ساہیوال میں سرگودا کے اندر پاکستان سے متعلق ایک جلسے میں انہوں نے خطاب کیا، کون سا ان کا ایسا موضوع یا کون سا ایسا پروگرام تھا جس میں وہ پاکستان سے متعلق بیان نہ کرتے۔ وہ طلباء میں حب الوطنی اور پاکستانیت کو کوٹ کوٹ کر کے بھرا کرتے تھے، یہ سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں حب الوطنی اگر سکھائی ہے تو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سکھائی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اطال اللہ عمرہ انہوں نے سکھائی ہے۔ دارالعلوم کراچی کے علماء میں جو آج توازن نظر آتا ہے، فضلاء میں جو اعتدال نظر آتا ہے، جو تحقیق اور ریسرچ نظر آتی ہے، جو حب الوطنی نظر آتی ہے، یہ سب ان حضرات شیخین کا اعلیٰ درجے کا درس تھا اور انہی کے مرہون منت تھا۔ ان کی بے شمار صفات ہیں، میں نے ان 5 صفات کو بہت مختصر سے انداز کے اندر، مختصر وقت کے اندر بطور جھلک کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی صفت اعلیٰ درجے کی فقاہت، دوسری صفت اعتدال اور توازن، تیسری صفت حسن انتظام اور اعلیٰ درجے کا ذوق تعمیر، چوتھی صفت امت کے لیے درد و کڑھن، غم اور فکر، پانچویں صفت حب الوطنی، سرتاپا پاکستان ہونا، پاکستان کی محبت، پاکستانیت، یہ ہے ان کی صفات کا مجموعہ۔ اللہ رب العزت انہیں جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پا پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsequran.com